السلام علیکم، میں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ سے کچھ پاکستان اور کچھ تھوڑی بہت بین الاقوامی خبروں پر تجزیہ یا اپنی خبر دینے کی جو ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی خبریں آ چکی ہیں۔ گزشتہ روز جرمنی کا شہر ہے ملک دی برگ، اس کے اندر ایک شخص نے کرس کا جو مارکیٹ تھی جس میں کرسمس کے لوگ خریداری کر رہے تھے اس پہ گاڑی چڑھا دی، اور اس کی گاڑی چڑھانے کی وجہ سے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے خود اپنے طور پر معلومات کی، یہ تقریباً 11 یا 12 لوگ بتا رہے ہیں ہلاک ہوئے، لیکن جو کچھ غیر جانبدار ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سے اوپر جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً مور دین 35 وہ کہتے ہیں کہ اسٹل جو ہے کرٹیکل زخمی ہیں، اور 100 کے قریب ٹوٹل زخمی بتایا جا رہی ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ، اور اس کے بڑے دور رس میں سمجھتا ہوں کہ اثرات ہوں گے پورے یورپ کے اوپر، اور جرمنی میں بھی کچھ لوگ مقیم لوگ ہیں وہ ابھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا، مجھے وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اور وہاں پر محسوس کیا جا رہا ہے لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے، افسوسناک حرکت کی ہے، وہ سعودی نیشنل ہے۔ کہنے کو تو بتاتے ہیں کہ وہ اینٹی اسلام تھا اور اس کی تمام پریکٹس بھی اسلام کے خلاف ہی نظر آتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ اس نے کیوں کیا۔ ابھی تحقیقات بہرحال اس کی ہو رہی ہیں، لیکن مجھے بحیثیت تجزیہ نگار میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اس میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل مجھے کانسپریسی نظر آتی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو تقریباً 2-3 بات مزید کچھ تحقیقات کر کے بتاؤں گا۔ تاہم یہ افسوسناک واقعہ ناروے کے اندر بھی ایک واقعہ آج ہی ہوا ہے، وہاں سے بھی کچھ مجھے افسوسناک خبریں ملی ہیں کہ کوئی سنیپنگ وغیرہ اور کی گئی ہے کچھ، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں بھی سنا ہے 1-2 کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ تو وہاں بھی سنا ہے کہ جس شخص نے کیا ہے وہ بھی سنا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن ابھی مجھے اس کی وہاں سے صحیح تصدیق جو ہے چیزوں کی نہیں ملی۔ بار ہوا ضرور ہے ناروے میں واقعہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی ایک سنا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام واقعات جو ہے نا یہ مسلمانوں کے حوالے سے جو میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے کوئی اس میں کانسپریسی نظر آتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ ابھی 3-4 سال پرانی بات ہے، میں نے کہا تھا لوگوں سے، یورپ میں رہنے والوں سے، کہ وہ اپنے معاملات کو دیکھیں، زیادہ لمبی جائیدادیں وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ کسی پس پرائے میں کہا تھا میں نے کہ نہ بنائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اس قسم کی جائیداد میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بس ہم اب اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو، بہرحال سمجھنے والے سمجھ بھی جاتے ہیں، جن کی تحقیق ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے یہاں یورپ کے اندر اور امریکہ میں سب جگہ ہم جو آج سے کئی سال پہلے کہتے رہے کہ حالات جو ہے نا سخت ہوں گے، اور شاید غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ارشاد مبارکہ کا کچھ مفہوم کہ قرب قیامت میں جب فتنے کا دور ہوگا تو لوگوں کو اپنے اپنے خیموں میں چھپنا ہوگا، تو اپنے اپنے خیموں سے مراد اپنا ملک ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا اگر نہ ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جانا۔ تحقیق طلب باتیں ہیں، اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے اور زمین پہ دیکھیں گے تو آپ کو سرکار نے جو باتیں کہی نا وہ بالکل صحیح ہوتی نظر آئیں گی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان جو ہے ان سب چیزوں پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، جبکہ جو غیر ملکی ہیں، خاص طور پر یہودی، انہوں نے مسلمانوں کی تمام کتب کے اوپر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ بڑی ریسرچ کی ہے۔ وہ ان حدیثوں پہ ریسرچ کر کے کہ ان کا جو ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے زیادہ ان پہ ایمان ہے۔ اگر ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعویٰ تو ہے، حقیقت ایمان اگر ہوتا نا تو آپ یقین کریں آج پاکستان کی صورتحال نہیں ہوتی، جو ظلم اور ستم آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کا ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی طے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ظلم اور ستم کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دین پھیلے گا اور پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اور کس طریقے سے، تو کسی حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اتنے سارے مسلمان ممالک ہیں، آپ دیکھیں تو کیا اس وقت کہاں مسلمان کھڑا ہوا ہے، شام کی صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ میں آنے والے دن اور امریکہ میں، جیسے میں شروع سے کہتا رہا ہوں، بڑے سخت ہوں گے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کے بیانات نیشنلٹی کے حوالے سے، جرمنی میں کیا کہا جا رہا ہے، وہاں کی جو ایکسٹریمسٹ پارٹی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، انگلینڈ کے اندر کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہالینڈ میں کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں،
عام لوگ کو تو نہیں پتا، جو نارملی پاکستانی ہوں گے یا جسٹ مطلب جو کام کرنے والے ہیں، بٹ دا پیپل، سوری مطلب جو لوگ ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، بہت ڈیپ ہیں، مطلب منسٹریز وغیرہ میں رہتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں سفارتی معاملات کے اندر ایکٹیو رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے آئندہ چند سالوں میں. تو اسی کچھ ہواؤں سے تھوڑی سی ہم بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی کہیں اسی لہروں کے اندر آگے پیچھے، ہماری جو پریاں ہیں نا وہ انہی لہروں کے اندر کہیں غوطے شوطے کھاتی رہتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنی پریوں سے کچھ خبریں آپ کو دیتے رہتے ہیں. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہتری پیدا کرے. یوکرائن اور روس کا درمیان معاملہ بڑا تیزی سے خراب ہوتا جا رہا ہے. قنون زرس ایک جگہ ہے جو بڑی ہائی رائز بلڈنگیں ہیں رشیا کی، وہاں پر جناب یوکرین نے حملے کیے ہیں آج الگ صبح، اور 7 یا 8 بلڈنگ کو انہوں نے نشانہ بنایا. رشیا نے ان تمام حملوں کو روس کا 9/11 قرار دیا ہے. اس میں بڑی تباہی ہوئی ہے، کچھ خبریں چھپائی گئی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. عموماً تو یوکرین والے چھپاتے ہیں، اس میں تو رشیا نے بھی چھپائی ہیں. لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ روس، میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ روس کی کمزوری نہ سمجھے. روس صرف اور صرف جو ہے، پتہ نہیں ٹرمپ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، کیا ہے، کچھ یہی کوئی چکر ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب روس جو ہے نا، جب یہ پیوٹن نے کہا نا کہ ہمارا 9/11 ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب روس بڑے بھیانک طریقے سے نا اب یہ حملے کرے گا. یہ میرا سوچ ہے، اور کچھ میں نے اپنے طور پہ اپنی سوچ کو کنفرم کرنے کے لیے جب میں نے سینٹ پیٹرز برگ کے کچھ لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مائٹ بی سر یو آر رانگ، بٹ وہ کہتے ہیں کہ شیور نہیں ہے کہ آپ غلط ہوں گے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ہنستے سے کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اس کا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہوگا، اللہ خیر کرے. حالات جو ہیں نا ٹھیک نہیں ہیں. روس نے ان واقعات کے بعد جو اپنی آبدوز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ICBM، جو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ، انٹر کانٹیننٹ جو سب میزائل ہوتے ہیں، اس کی تنصیب کر دی گئی. بڑی خطرناک علامت ہے یہ. اور اس کے بعد یورپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت خوف کی صدا پائی جاتی ہے. ایک تو جو جرمنی میں ہوا، جو کچھ ادھر ہو رہا ہے حالات، اور ادھر جو ایک شام وغیرہ میں ہوا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو سیکرٹ خبریں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے بھئی وہاں کرنے والے ساری دنیا کے اندر کوئی دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ کریں، کوئی مسلمانوں کا نام لے کے کوئی تیسری قوت کو بڑی دہشت گردی کرتا پھرے، تاکہ اس کا ملبہ بھی مسلمانوں پر آئے. ایک تو ابھی دیکھا نا مسلمان کیسے تباہ ہو رہے ہیں، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا. تو ایک دو اور ملک، ایک دور کرنا تو مسلمانوں کا نقصان ہی ہے نا. تو یہ تمام معاملات جو ہے نا، یہ بہت مطلب جو ہے نا انتہائی اہم صورتحال اس وقت ساری دنیا کے اندر چل رہے ہیں. لیکن جو ہمارا ملک ہے پاکستان، وہ تو خیر آپ کو ہوتا بادشاہ ملک ہوں، پر وہی کچھ نہیں ہے. آج وہ فوجی عدالتوں نے جناب سویلینز کو سزا سنا دی 9 مئی کے ملزمان کو، اور جناب ایسی فراخ دلی سے جیسے کوئی بادشاہ سلامت بانٹتے نہیں. اب 5 اشرفیاں اس کو دے دو، 10 اشرفیاں اس کو دے دو، 15 اس کو دے گا نا، صرف باپ بانٹتا اشرفیاں دیا کرتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی فراخ دلی سے 3 سال کے لیے اس کو لٹکا دو، 5 سال کے لیے اس کو دے دو، 7 سال کے لیے اس کو دے دو، 10 کو اس کو دے دو، سب کو 2 دبا کر خوش فراخ دلی کے ساتھ سزائیں دی. وہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کو وہ مل سکتی ہے، کیا کہتے ہیں، اپیل شپیل کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیوں اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ اتنی سزائیں بڑی بڑی دے دی گئی ہیں، اور ابھی تک جو چیزیں وہ دکھا رہے ہیں ثبوت، بھائی اتنے دیر سے ثبوت آپ کے پاس کدھر تھے؟ اور سپریم کورٹ کو آپ نے کیوں ختم کیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپیل کر سکتے ہو. بھائی کہاں اپیل کریں گے، کون سی عدالتوں میں کریں گے؟ وہ آئینی عدالتیں جو آپ نے خود بنوائی ہیں. ان کا تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے عمران خان کے حوالے سے اور ان تمام معاملات پر، اور سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے تمام مقدمات پہ تو پہلے ہی شک و شبہ ظاہر کر دیا تھا. تو پھر یہ سزائیں کیوں؟ سوال نشان تو بنتا ہے نا بھائی. اچھا چلو ہو سکتا ہے شاید یہ بھی کسی کا کوئی خیال ہوگا، ہو سکتا ہے شاید کا یار چلو سب کو سزائیں وزائیں دو، جب دیکھیں گے حالات خراب ہوگا تو پھر ہم کھڑے ہو کر کے کالا اونچا کر کے کہیں اچھا جی ہم نے سب کو معاف کیا، ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہیرو بننا چاہ رہا ہو. عجیب ہی مطلب میں کچھ سمجھ نہیں ہے پاکستان کے اندر، عجیب مطلب. ابھی میں آپ سے تجزیہ دے رہا ہوں نا، آج پاکستان کے وقت میں 8 بجے، آج میں تھوڑا لیٹ ہوں، 8 بجے ہوں گے، تو پتہ لگا رات 2 بجے سارا معاملہ ہی پلٹا ہوا. وہ کوئی پالیسی نہیں ہے، مطلب ایسے ہی چل رہا ہے ملک، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چلی جا رہی ہے اللہ کے سہارے. تو وہ کچھ پاکستان کا حساب ایسے ہی چل رہا ہے.
اچھا ساری سزائیں میں بتا دوں سب غیر ملکی اشارے پہ دی گئی ہیں. میں بہت شروع سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جتنی سزائیں دی جا رہی سب عمران خان کو بھی, لیکن اب یہ کہ کچھ ذاتی دشمنیاں بھی ہیں. یہی ہے نا وہ آدمی جس نے ہمیں ہٹایا تھا, اچھا یہ اچھا ٹھیک ہاں بہت ٹھیک ہے, تو اب کہہ دیا نا وہاں سے سپر پاور کا آرڈر آ گیا, لٹکا اس کو, یہ تو بہت اچھا ہے, تو ہماری تو اس نے تو ہمیں عہدے سے ہٹایا تھا, لٹکا اس کو, پھٹکا اس کو, منع ہو نشان عبرت, سب لگے ہوئے جناب. تو ہو ہی رہا ہے سارا کا سارا غیر ملکی اشارے پر. لیکن کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی بے عزتی ہوئی, شہداء کی بے عزتی ہوئی. ارے بھائی کون سی بے عزتی ہوئی؟ جتنی کی بے عزتی خواجہ آصف صاحب نے کی تھی, کسی یاد ہے آپ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا تقریر کی تھی؟ خواجہ آصف نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی وہ 9 مئی کے میرے نزدیک, ایمانداری سے اگر کہنا میرے نزدیک 9 مئی کے جرم سے 10 گنا زیادہ تھی. کوئی نہیں فوج کو, ہماری فوج کی اتنی بے عزتی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھارتی فوج کے پاس چلے آتے نا, ہمارا فوجی خدا نہ اللہ نہ کرے کبھی کسی فوجی پر وقت آئے گا, تو وہ شاید اتنی بے عزتی نہیں کرتے جتنے خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کی تھی. سنا ہوگا آپ نے, نہیں ہو تو سن لیجئے گا, یہ دیکھ لیں 2-4 الفاظ آپ کو پتہ لگ جائیں گے. جناب والا یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے, اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے, یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے, قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا, اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے, اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے اسکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں, نہ ان میں لیٹرنز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں, اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں, وہ ایجوکیشن ناکافی ہے, وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ. یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے. اور جس طرح میرا بھائی چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں, امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں, امیروں کے لیے اسپتال اور ہیں, غریبوں کے لیے اسپتال اور ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان, میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو ویلفیئر کا, یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا, ان کی ہیلتھ کا, ان کی عیاشیوں کا, ان کی جائیداد کا, ان کے پلاٹوں کا, ان کے فلیٹوں کا, ان کے کوٹھیوں کا, تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا. تو لیکن وہی خواجہ آصف ہیں, آج وہ منظور نظر ہے, ان کو اتنا اہم عہدہ دیا ہوا ہے. کیوں؟ کہ غیر ملکی طاقت کا اشارہ تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس غیر ملکی طاقت نے جو کہ عمران کے خلاف ہوئی تھی, خبری تجزیہ ہے, ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں دوسرے تجزیے نگار تو رہا, یہ ویوز آف فیصل محمد آپ سے ادھر ٹامک ٹوکیاں نہیں مارتے, ہمارے تجزیے پر غور کے الفاظ میں غور کیا کریں.
وہی امریکہ جس نے عمران خان کو سزا دی تھی، اتروایا تھا کہ اس کو اترواؤ ورنہ تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی، اس نے رجوع کر لیا. اس نے رجوع کر لیا. پتہ ہے رجوع ہوتا ہے نا، طلاق کی بات اگر ہوتی ہے یا علیحدگی تو پھر رجوع کر لیا. تو اس نے رجوع کر لیا کیونکہ اس کو حالات نظر آ گئے قوم ان کے ساتھ ہے، ہم نہیں چل پائیں گے ان کے ذریعے، یہ گھر نہیں چل پائے گا. اس نے کہا رجوع کر لو. لیکن اسٹیبلشمنٹ رجوع نہیں کر رہی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ضد، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھئی اب یہ نہیں بات مان رہے، تنگ رہے، تو انہوں نے بھی اب ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. تو عمران کے حوالے سے امریکہ، دوسرے تمام دشمن ممالک اپنی پالیسی جو ہے وہ ریورس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی اپنی ذاتی دشمنیاں چل رہی ہیں. کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کر دیا، مجھے نہیں پتا، سنا ہوگا آپ نے، پتہ نہیں کوئی تھا ISI کا کوئی چیف ویف تھا، اس کو آگے کر دیا پیچھے کر دیا، مجھے پتہ نہیں. آپ کو ہوتا ہے یار اتنے سارے واقعات ہوتے ہیں، نہیں یاد رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوا ہے بہرحال ان کے ساتھ. تو یہ ہے، اسی لیے اب وہ امریکہ نے شروع کر دیا. امریکہ نے یہ بات مانی ہے. اب دیکھیں نا، وہ واضح طور پر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ معاملات کر دو. ٹرمپ نے کہا ہے کہ عمران کو چھوڑ دو. ٹرمپ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ ضد کے اوپر اڑے ہوئے. آپ ضد پہ اڑے ہوئے تو انہوں نے آپ کی کنجی ٹائٹ کرنی شروع کر دی. آج وہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے وہ کہہ رہا ہے آپ کو، تھنک ٹینک بھی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پاکستان کے جو ہے میزائل ہم تک جائیں گے. ان کو سب کو پتا ہے پاکستانی میزائل وہاں تک نہیں جائیں، کسی کی ہمت ہی نہیں چلانے کی. بھائی یہ وہ ملک ہے جس کے اندر، پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف جو ہے مظاہرہ کرنے پر FIR کٹ رہی تھی. ایک مسلم ممالک میں جہاں لاکھوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس کے اوپر بات کرنے پہ آپ کے خلاف FIR کٹ رہی ہے جس سرزمین پہ. کیا وہ سرزمین سے کوئی میزائل فائر ہوگا امریکہ یا اسرائیل پر؟ کیا بیوقوف والی باتیں ہیں. یہ صرف وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ضد پہ اتر آئے ہیں. یہ وہ مان گئے ہیں کہ یار وہ بندہ ٹھیک ہوگا، ہم اس کے ساتھ کو ہمیں مجبوراً چلنا پڑے گا. پبلک کھڑی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا میں عوام کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. دوسرے ممالک پاکستان کی عوام کی حیثیت کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام بے حس ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بجلی سے کے ساتھ پانی سے بھی محروم کر دیا گیا. کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے گزشتہ 10 دن سے پانی بند کر کے 14 ارب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں پیپلز پارٹی کے مافیا نے، ٹینکر مافیا کے ساتھ مل کر، اور اسٹل جو ہے پانی بند ہے. 14 ارب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ عوام کی بے حسی. عمران خان 2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو 2 سال ہونے والے. کیوں؟ عوام کی بے حسی. بچے آپ کے بھوکے مر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیس والے پکڑ کے لے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ عوام کی بے حسی. آپ بے حس ہے، لیکن جو لوگ پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں وہ آپ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی اہمیت کو تسلیم کرانا ہوگا. یہ کہتے ہیں ہمارا وزارت خارجہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا کہ جناب وہ پاکستان امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات کو عوام بڑے مقدس سمجھتے ہیں. میں تو بڑا پریشان ہو گیا. اچھا مقدس سمجھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کو؟ تو میں تو سمجھتا تھا شاید پاکستان کا آئین مقدس ہے. وہ آئین کو تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا. ہم تو آئین کو مقدس سمجھتے تھے، آپ نے تو آئین کا ستیاناش کر دیا. ابھی تھوڑے دن ہی پہلے اس کا میں نے سنا شاید چہلم ہوا ہے آئین کا. پتہ ہے نا پاکستان کا جو آئین تھا اس کو چہلم ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور مولانا صاحب نے جناب تنزیل المدارس کا جو ہے نا مطالبہ تسلیم ہو گیا ان کا 26ویں آئینوی ترمیم کے پس منظر کے اندر. وہ 1973 کا آئین کہتے ہیں نا، 19 آئین کے 73 کے پس منظر میں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 26ویں آئینوی ترمیم کے پس منظر کے اندر. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی اس کے اندر بھی وہی عمران دشمنی کہہ دیا گیا ان سے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے عمران کے ساتھ نہیں کھڑا ہو. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ شرط یہ تھی کہ ہم آپ مان لیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی نا حکومت. انہوں نے کہا جی ہم مولانا صاحب آپ کی ایک شرط مانتے ہیں، ایک شرط پر ہی تسلیم کریں گے. انہوں نے کہا جی شرط بولو. انہوں نے کہا جی آپ نے عمران کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہے. اگر کچھ بھی عمران کے ساتھ ہوتا ہے ہم آپ کو کر دیتے، آپ کا مطالبہ مان لیتے. آپ کے مدرسے جو ہے نا وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت. مولانا نے کہا جی بسم اللہ. مولانا صاحب تو بارگیننگ میں اللہ ماشاء اللہ ایسے سودا طے کرتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. دکان والا تو 11 روپے بولوں گا، مولانا 8 روپے میں کام کروا دیتے. مولانا نے کہا لو جی بسم اللہ، ہم نہیں کھڑے ہوں گے عمران کے ساتھ، باتیں کریں گے ہم زبردست طریقے سے ہوائی فائر کریں گے، لیکن قسم لے لیں جو کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. ظاہری طور پر فل کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے 8-10 بندے بھی روڈ پہ لے آئیں، لیکن حقیقت میں ساتھ نہیں دیں گے. ہمارا مدرسے کا کام آپ کر دیں. سو انہوں نے مدرسے کا کام کروا دیا. تو یہ ہے ہمارے دینی جماعتوں کا کردار. سیاسی جماعتوں کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا اس ملک کو آپ اسی طرح چلائیں گے، اسی طرح بے حس رہیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.